الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ناظرین کرام، الدین النصیحہ، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کی یہ 5ویں نشست ہے۔ اس کا موضوع ہے باری تعالیٰ کی ذات گرامی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ تحریفات جنہیں وہ تجدیدات کا نام دیتے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی خالق مخلوقات ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، ان کا کوئی مثیل نہیں، جملہ صفات کمال ان کے اندر جمع ہے، وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہیں۔ یہ انہی کا ارشاد مبارک ہے: لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثیل و نظیر نہیں، وہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، باری تعالی جل جلالہ کی ذات مقدسہ نے اپنا جو وصف خود بیان فرمایا ہے، بندہ مومن کے لیے اس سے سر مو تجاوز درست نہیں۔ جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت فرمایا، اسے ثابت کرنا بندوں کا واجب ہے۔ انہوں نے جس صفت کی جس طرح نفی فرمائی، اس کی اسی طرح نفی کرنا بھی اہل ایمان کا واجب ہے۔ حق تعالی شانہ نے جہاں سکوت اختیار فرمایا، وہاں بندوں کو سکوت اختیار کرنا ہوگا۔ یہی ایمان ہے، یہی اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ خالق کے شایان شان نہیں کہ ہم مخلوق اپنی عقل و فہم سے، اپنی سوچ سے اس ذات عالی کے بارے میں کچھ کہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات عالی عقل انسانی سے بلند و برتر ہے۔ ایک انتہائی سنہری ضابطہ جسے حضرت امام شافعی بیان فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ امام شافعی کا نام قادیانیت کے ہاں مجددین کی فہرست میں شامل ہے۔ امام شافعی یہ ضابطہ فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں: میں ہر اس امر کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق مانتا ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق مانتا ہوں۔ کلام اگر اللہ کا ہو اور مراد اس کی نہ ہو، کسی اور کی ہو، تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طرح کلام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور مراد ان کی نہ ہو، کسی اور کی ہو، تو یہ بات بھی ایمان کے منافی ہے۔ یہی وہ ضابطہ ہے جس پہ اہل ایمان بڑی احتیاط کے ساتھ کاربند ہیں۔ مومنین اللہ کی ذات گرامی میں کسی زیادتی اور نقصان کے مرتکب نہیں ہوتے، نہ اس کے کلام میں
اپنی طرف سے کوئی تعویل و تحریف کی جرات کرتے ہیں، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اہل ایمان کا یہی شیوا ہے۔ مگر غور فرمائیں کہ ذات باری تعالی میں مرزا غلام احمد نے کس طرح کی تجدیدات پیش کی اور جسے انہوں نے تحقیق کا نام دیا۔ یہی آج اس مجلس میں ہمارا موضوع سخن ہے۔ مجددین اسلام ہر باب میں اور خصوصاً ذات باری تعالی میں ہمیشہ شارع کی طرف سے وارد نصوص اور پھر ان کی مراد جو شارع کی مراد ہو، ہر دو کی پاسداری کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے نہ نص میں زیادتی کرتے ہیں، نہ اس کی مراد میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں یا کمی اور زیادتی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے آپ مشاہدہ کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ذات باری تعالی میں بھی ان حدود کو توڑنے سے گریز نہیں کیا۔ مرزا غلام احمد توضیح المرام کے صفحہ نمبر 42 میں جو روحانی خزائن کی جلد سوم کے صفحہ 190 پہ مندرج ہے، وہ کیا کہتے ہیں حق تعالی شانہ کے بارے میں؟ وہ ان کے لیے بے شمار ہاتھ پیر ثابت کرتے ہیں۔ ذرا ان کے کلام کو غور سے سنیے۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ پیر اور عضو اس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ حق تعالی شانہ کی ذات مقدسہ کا ایسا وصف کرنا، ان کے لیے ایسی صفات کو بیان کرنا، ان کے لیے عدد کے اعتبار سے شمار، پھر کمیت میں طول و عرض ایسے اعداد ثابت کرنا، ان کے لیے تیندوے کی مثال دینا، یہ سب امور یقیناً غیر شرعی ہیں جو قرآن حکیم کی نص قطعی کی کھلی مخالفت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ پیش کیا کرو۔ نیز فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اب حق تعالی شانہ کے لیے مذکورہ مثالیں دینا، پھر اس انداز سے بیان کرنا جو بیان کرنے والا شخص کو اس کی ایمانی حقیقت کو کیا باقی رہنے دے گا؟ ایک اور مثال سنیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تجلیات الہیہ کے صفحہ نمبر 4 پر اللہ تعالی کے آنے کو چوروں کی طرح آنے کی مانند قرار دیتے ہوئے رقم تراز ہے۔ تو تم اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دکھایا، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرزا صاحب کا کہنا ہے۔ پھر میں خود ہی خدا ہوں، یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ مرزا صاحب نے آئینہ کمالت اسلام جو روحانی خزائن میں مندرج ہے، اس کے صفحہ نمبر 564 اور جلد نمبر 5 میں اپنے عربی خطبے میں یہاں تک اپنے لیے دعویٰ کر دیا کہ وہ عین اللہ ہے۔ یہ دعویٰ ملاحظہ کرائیے، اس دعوے کو دیکھ لیے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنُ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ،
ولم يبق لي إرادة ولا خطرة ولا عمل من جهة نفسي وصرت كإناء منثلم بل كشيء تأبطه شيء آخر. اب اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے. میں نے یعنی مرزا قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں ہو بہو اللہ ہوں، وہی ہوں، اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ، کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں. خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا. مرزا صاحب ایک طرف تو خود عین اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے اندر داخل ہو گئے. پھر تو مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کی زبان بولنے لگتے ہیں. ملاحظہ کیجئے کتاب البریہ صفحہ 86 اور 87، یہ بھی روحانی خزائن میں مندرج ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا. اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا، ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں. یعنی یہ بولی خدا تعالیٰ کی بول رہے ہیں. سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے مثیل ہونے کی نفی فرمائی. صراحت کے ساتھ ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء. مگر مرزا صاحب اپنے بارے اپنی تعریف 40 اس کے نمبر 3 جو صفحہ 30 پر مندرج ہے کہتے ہیں اسی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانیال اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا. بعد نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آ گیا ہے، اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند. ہم آج کی قادیانیت کو دعوت تعامل دیتے ہوئے ان کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو رب کا مثیل بتائے اور رب تعالیٰ کے ساتھ وحدت الوجود ہونے کا دعویٰ کرے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی توحید و تفرید کی مانند ہو جائے، آپ خود ہی سوچئے کہ ایسے شخص کا حکم شرعی کیا ہوگا. مرزا صاحب کا خود اپنا کلام ہی ان کے لیے حکم کو متعین کرتا ہے. صرف آپ حضرات کو ذرا تعمل کی ضرورت ہے. یاد رکھیں جن لوگوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی تھی، اہل ایمان کو خارج از ایمان بتلایا تھا. ہم اپنے دوسرے لیکچر میں یہ بتا چکے ہیں کہ قادیانیت نے اہل ایمان بلکہ جملہ اہل ایمان کی تکفیر کا آغاز کیا، اور بتایا کہ جو لوگ حضرت مسیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے ان کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، وہ صرف کافر نہیں بلکہ پکے کافر ہیں. تو اہل ایمان کی ظالمانہ تکفیر کرنے والے کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ غیب سے سزا مقرر ہوئی کہ اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری کر دیے گئے کہ جو خود بہت سننے والا کہے گا کہ ایسے شخص کی تکذیب تو انتہائی ضروری اور شرعی امر ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں ایسی مثالیں پیش کرنا تو خود انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دینے والی بات ہے. ناظرین کرام، باری تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ کے بارے ایسے نازیبا الفاظ اور ایسی نازیبا مثالیں اور پھر اپنے لیے ایسے دعویٰ کرنا بڑی ہی عجیب بات ہے۔ پھر یہ دعوے اپنی ذات تک ہی محدود نہ رکھے گئے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی ایسی انہونی باتیں مرزا صاحب نے روا رکھی۔ حقیقت الوحی کے صفحہ 95 اور 96 میں ہے کہ بزعم مرزا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا خطاب مرزا کے نام کیا ہے۔ یہ نص ہے حقیقت الوحی کی، ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا، العیاذ باللہ۔ پھر مرزا صاحب نے حق تعالی شانہ کی طرف ایسے امور منسوب کیے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس کا تصور بھی اہل ایمان کے لیے بھیانک لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ العیاذ باللہ مرزا صاحب کے ساتھ مردانگی کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئے۔ غور کیجئے کس قدر عجیب و غریب بات ہے۔ اسلامی قربانی ٹیکٹ نمبر 34 جو قاضی یا محمد قادیانی کی تالیف ہے، جو مرید خاص ہیں مرزا صاحب کے، اس کے اندر ان کی طرف سے یہ روایت درج ہے، یعنی اسلامی قربانی ٹیکٹ نمبر 34 میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور کیجئے کہ کس قدر عجیب و غریب بات اس اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34 میں اس روایت نے بیان کی ہے، العیاذ باللہ۔ پھر مرزا صاحب نے حق تعالی شانہ کی طرف ایک اور ایسے عمل کی نسبت کی جو کہ کوئی اللہ کا نبی، کوئی مسلمان مجدد تو کیا، ایک ادنا طالب علم، بلکہ کوئی صالح یا کوئی گناہگار مسلمان بھی اتنی جرأت نہیں کر سکتا۔ ان کی کتاب حقیقت الوحی، اس کے اندر علامت نمبر 106 جو صفحہ نمبر 255 میں ہے، اور روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 367 جلد نمبر 22 میں ہے۔ اب دیکھیے کیا یہاں تحریر ہے۔ یہ عبارت ہے: ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیش گوئیاں لکھی جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تعمل کے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کیے اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا، جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیاہی آ جاتی ہے تو اسی طرح پر اسے جھاڑ دیتے ہیں، اور پھر دستخط کر دیے۔ اور میرے پر اس وقت نہایت رقت کا عالم تھا اس خیال سے کہ کس قدر خدا تعالیٰ کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو کچھ میں نے چاہا بلا توقف اللہ تعالیٰ نے اس پر دستخط کر دیے، اور اس وقت میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مسجد کے حجرے میں میرے پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو غیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر گرے۔ ناظرین کرام، ہم
قادیانیت کو ضرور دعوت تعمل دیں گے، اور وہ بنی نوع بشر جو کسی وجہ سے اس ملت کے اندر جا چکے یا قادیانیت کے جال میں پھنس گئے، ایسے سادہ لوگ، بلکہ ان کی ذمہ دار قیادت اور نمائندہ حضرات کو بھی ہم یہ دعوت دیں گے کہ وہ ذرا غور اور تأمل سے کام لیں کہ اس ہماری امت مسلمہ کی تاریخ میں روز اول سے آج تک کوئی شخص ایسا گزرا ہے، چاہے وہ عام مسلمان ہو یا اہل علم و تحقیق کے طبقہ کا کوئی فرد ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے اس طرح گفتگو کی ہو، یا ان کی طرف کسی امر کے نسبت کرنے میں اس طرح دیدہ دلیری سے کام لیا ہو جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ کیا دین میں یہی تجدید ہے کہ اس طرح کی واہیات کفریات بلا تحقیق تجدید کے نام سے ہم ذات بارہ کی طرف، ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں؟ کیا مجدد کا یہی کردار ہے؟ ہرگز نہیں، حاشا وکاللہ۔ خدا را کچھ عقل و فہم سے کام لیں۔ اگر آپ میں کچھ غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے تو ان کو بروئے کار لائیں، ان تحریفات سے اپنی برات کا اظہار کریں، اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ، جن کا نام نامی قادیانیت کی مشہور تألیف عصر مصفہ میں مجددین کی فہرست میں مذکور ہے، ان کے اس بیان کو حرز جام بنائیں۔ وہ بیان ان کا کیا ہے اور وہ سنہری ضابطہ کیا ہے، یاد رکھیں، اور خوب یاد رکھیں اسے ہر مسلمان اور ہر وہ شخص جو حق کا طالب ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کی مراد پر مانتا ہوں، پھر رسول اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کو، ہر چیز کو رسول اللہ کی مراد کے مطابق ہی مانتا ہوں۔ یاد رکھیں، ایسا کر کے آپ بھی اپنے ایماندار ہونے کا مظاہرہ کریں اور ایسی خرافات سے براءت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو اپنی عقل و فہم کے مطابق اپنے حاشیہ خیال میں ہرگز ہرگز نہ بٹھائیں، توبہ کریں ان کفریات سے اور ایمان خالص پیش کریں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے۔ یہی سبیل خدا ہے، یہی اہل اخلاص والوں کا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اس مبحث کا خلاصہ مندرجہ ذیل نکات کے اندر ہم پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اہل ایمان ذات باری تعالیٰ کے وصف میں قرآن و سنت کی مقرر کردہ شرعی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر نقص و عیب سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کی کوئی مثیل اور کوئی نظیر نہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا اپنی عقل و فہم سے تصور یا اس ذات عالی کی انسانی ناقص عقل سے تصویر کشی کرنا، یہ عمل ایمان کے منافی ہے۔ نمبر 4، کسی بھی عام مسلمان یا مجدد نے آج تک ذات باری تعالیٰ کا ایسا وصف نہیں کیا جیسے کہ مرزا غلام احمد نے کیا ہے۔ نمبر 5، مرزا غلام احمد قادیانی کے باری تعالیٰ کے وصف کے چند نمونے جو ہم نے پیش کیے ہیں، ہم ان میں قادیانی حضرات کو ضرور دعوت فکر و تأمل دیتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ حق تعالی شانہ اس امت کے خواص کو
اس امت کے عوام کو اور ان حضرات کو جو قادیانیت کے جال میں پھنس چکے، درست منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔